بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے قبل اسباق میں علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور جو بھی اس کے متعلقات تھے وہ ہم نے بیان کیے۔ آج کے اس سبق میں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی گفتگو علماء ہند کی نحوی خدمات کیا ہے اس بارے میں بھی ہو جائے۔ تو چلیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ جب ہندوستان میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی اور مسلمانوں نے یہاں کی ہر چیز کو اپنے قابو میں کیا، اور مسلمان ذوق در ذوق ہندوستان میں آنے لگے، ہندوستان کی جانب متوجہ ہوئے، ہندوستان کی جانب آنے والوں میں اکابر علماء اور اولیاء پائے جاتے ہیں، اور ان میں بہت سارے حاملین علوم بھی تھے۔ انہی آنے والوں میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ جن کا نام علامہ بدر الدین محمد بن محمد مخزومی ہے۔ یہ ہندوستان آئے اور نحو کے بہت بڑے امام تھے، علم نحو میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ ہندوستان میں آنے کے بعد امام النحو کے لقب سے مشہور ہوئے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 8ویں صدی ہجری کی یہ بات ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں یہاں پر یہ تشریف لائے اور نحو میں بہت سارے خدمات انجام دی۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، علامہ مخزومی کے آنے سے پہلے بھی ہندوستان میں علم نحو کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا۔ علامہ اخی سراج کی کتاب ہدایت النحو جگہ جگہ داخل نصاب تھی، اور علامہ سید یوسف ملتانی علیہ الرحمہ، علامہ قاضی ناصر الدین بیضاوی کی کتاب لب الالباب فی علم الاعراب پر ایک بسیط شرح لکھ چکے تھے۔ یہ 8ویں صدی ہجری میں علامہ سید یوسف ملتانی کی علم نحو پر بہت ساری خدمات موجود ہیں کہ جن کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ 9ویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں تو 9ویں صدی ہجری میں علامہ قاضی ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی کی ذات ہمیں ملتی ہے۔ علامہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی یہ ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، اور ہندوستان ہی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور دولت آباد میں پیدا ہوئے، جونپور میں تعلیم حاصل کی، اور علم نحو میں اس طرح مہارت حاصل کر لی کہ علامہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی علیہ الرحمہ نے قافیہ ہی کے طرز پر، کہ جس طرح ابن حاجب نے علم نحو میں ایک جامع کتاب قافیہ تصنیف کی، اسی طرح علامہ شہاب الدین نے بھی علم نحو میں ابن حاجب ہی کے طرز پر علم نحو میں ایک جامع کتاب ارشاد النحو تصنیف کی۔ تو یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے، اور ہندی علماء میں ان کو سب سے پہلے امام النحو کے لقب سے نوازا گیا۔ علامہ مخزومی تو مصر کے رہنے والے تھے، ہندوستان میں آ کر 8ویں صدی ہجری میں سکونت اختیار کی، لیکن علامہ قاضی شہاب الدین ہندوستان ہی کے رہنے والے تھے، اور ہندی علماء میں ان کو امام النحو کے لقب سے نوازا گیا، اور ہندوستان میں علم نحو کے سب سے پہلے امام ہوئے علامہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ارشاد النحو جو ہے یہ کتاب ایک متن ہے، نہ کسی کتاب کی شرح ہے نہ حاشیہ ہے۔ ہندوستانی علماء میں
یہ بات ضرور ہے کہ ہندوستان کے علماء نے متون پر کام کم کیا ہے۔ زیادہ تر علماء نے شروحات پر کام کیے، علم نحو کی کتابوں کے شروحات لکھے، حاشیات چڑھائے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ متون پر کام کم ہوا۔ متون پر جن علماء نے کام کیا انہی علماء میں اقداد علامہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی ہے، جو 9ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ انہوں نے متن میں کتاب ارشاد لکھی اور شروحات پر بھی کام کیا۔ حضرت نے قافیہ کی شرح بھی تحریر فرمائی اور اس شرح کا نام الشرح الہندی رکھا۔ اس شرح کی مقبولیت کیا تھی، اس کے بارے میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے الشرح الہندی، یہ لطافت و متانت میں بے مثال واقع ہوئی اور مصنف ہی کی زندگی میں مشہور عالم ہوئی۔ تو یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے علامہ قاضی شہاب الدین علیہ الرحمہ۔ 9ویں صدی ہجری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ایک ذات اور بھی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے علم نحو پر اہم خدمات انجام دی۔ وہ ذات ہے علامہ صفی الدین، جو کہ علامہ قاضی شہاب الدین کے نواسے ہیں۔ انہوں نے قافیہ کی نہایت ہی جامع اور مانع شرح اور نہایت ہی مشہور شرح غایۃ التحقیق تصنیف کی، اور غایۃ التحقیق کے بارے میں ہم کیا بتائیں، علماء میں اس کی افادیت، اہمیت، مقبولیت آج بھی موجود ہیں، اور اس دور میں اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے اپنی جگہ آج بھی برقرار ہے، اور گزشتہ ادوار میں بھی اس کی مقبولیت اور اہمیت برقرار تھی۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ غایۃ التحقیق قافیہ کی ایسی شرح ہے کہ جو بھی شروحات لکھی گئی اس کے بعد اسی شرح کو دیکھ کر لکھی گئی، غایۃ التحقیق۔ تو یہ غایۃ التحقیق قافیہ کی ایک ایسی شرح علامہ صفی الدین نے 9ویں صدی ہجری میں لکھی۔ 10ویں صدی ہجری میں آ جائیں تو ہندوستان میں 10ویں صدی ہجری میں علامہ صاحب شرح جامی کے شاگرد، یعنی علامہ عبدالرحمن جامی کے شاگرد علامہ ملا عبدالغفور نے شرح جامی پر حاشیہ لکھا، اور یہ بعد میں عبدالغفور کے نام سے مشہور ہوا۔ اس صدی میں علامہ ملا عبدالغفور کے علاوہ اور بھی ہندی علماء نے کتاب علامہ قاضی شہاب الدین کی ارشاد اور شرح جامی کی شرح اور حاشیات پر کام کیے۔ علامہ ملا عبدالغفور نے شرح جامی پر حاشیہ لکھا، مگر شرح جامی کا حاشیہ عبدالغفور ابھی مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ حضرت اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ان کا یہ حاشیہ ادھورا رہ گیا۔ پھر 10ویں صدی ہجری میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی جو اس کام کو پورا کر سکے۔ 11ویں صدی ہجری میں علامہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، جو کہ مجدد الف ثانی کے معاصرین میں سے تھے، اور مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی کا لقب دینے والے یہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی ہی تھے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے یہ جو حاشیہ ادھورا رہ گیا تھا اس کو مکمل کیا، اور جو ہیں شرح جامی کا حاشیہ عبدالغفور مکمل کرنے کے بعد خود عبدالغفور کا حاشیہ لکھا، یعنی حاشیے پر حاشیہ لکھا۔ یہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی خدمات تھی علم نحو میں 11ویں صدی ہجری میں۔ 11ویں صدی ہجری میں ایک ایسی شخصیت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جنہوں نے علم نحو میں خدمات انجام دی، وہ ہے مجدد اعظم علامہ سید
میر عبد الواحد بلگرامی صاحب سبع سنابل شریف، انہوں نے منصرف کے بحث تک کافیہ کی شرح لکھی، اور اس میں حضرت نے کافیہ کو تصوف کی کتاب قرار دیا اور اس کی عارفانہ صوفیانہ تشریح اور توضیح کی۔ اسی صدی کے اندر علامہ عبد النبی عماد الدین عثمانی شتاری نے بھی ارشاد کی شرح لکھی، اور حال کے بحث سے لے کر مجرورات تک شرح جامی کا حاشیہ لکھا۔ اسی 11ویں صدی میں علامہ عصمت اللہ سہارنپوری نے بھی شرح جامی کا حاشیہ لکھا۔ اسی صدی میں علامہ عبد الرشید جون پوری نے بھی فارسی زبان میں کافیہ پر حاشیہ تحریر کیا۔ 11ویں صدی کے بعد 12ویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں تو 12ویں صدی ہجری میں بھی علماء نے علم نحو پر تصنیفی کام کیے۔ علامہ عبد النبی عثمانی احمد نگر گجراتی نے کافیہ کی مشہور شرح جامع الغموض تصنیف کی۔ تو یہ جامع الغموض جو آج مشہور ہے، یہ 12ویں صدی ہجری کی علامہ عبد النبی عثمانی کی خدمت ہے کہ انہوں نے علم نحو میں جامع کتاب کافیہ کی مشہور شرح جامع الغموض تصنیف کی۔ 12ویں صدی ہجری میں علامہ شیخ نور الدین نے شرح جامی پر حاشیہ تحریر کیا۔ 12ویں صدی ہجری میں ان دو شخصیتوں کے علاوہ اور بھی شخصیات نے خدمات انجام دی، لیکن زیادہ تر انہی دو شخصیات کے خدمات ہمیں نظر آتے ہیں۔ 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں علامہ تراب علی نے شرح جامی پر پھر سے حاشیہ لکھا، مگر مکمل ہونے سے پہلے جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی 13ویں صدی میں علامہ الہی بخش صاحب تبیین ابو سعید خانی کے نام سے شرح مئت عامل کا حاشیہ لکھا، اور یہ جو ہے ہندوستان میں التوضیح الکامل کے نام سے مشہور ہے۔ اسی 13ویں صدی میں علامہ بحر العلوم عبد العلی فرنگی محلی کے پوتے علامہ عبد الحکیم لکھنوی نے علم نحو میں زبدۃ النحو اور جدول کتاب تصنیف کی۔ زبدۃ النحو یہ عربی زبان میں ہے اور جدول فارسی زبان میں۔ اسی صدی میں علامہ عبد الحکیم لکھنوی نے تشریح النحو لکھی اور اردو زبان میں قواعد النحو تصنیف کی۔ یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں، قواعد النحو سے پہلے اردو میں کوئی نحوی کتاب نہیں لکھی گئی، اور یہ علم نحو میں اردو میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ تو یہ 13ویں صدی میں علامہ عبد الحکیم لکھنوی کے زیادہ خدمات ہمیں نظر آئے، اس لیے ہم نے علامہ عبد الحکیم لکھنوی کا نام آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ اور بھی اس کے علاوہ علماء نے خدمات انجام دی، لیکن زیادہ خدمات جنہوں نے انجام دی وہ علامہ عبد الحکیم لکھنوی کی ذات کریمہ ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیٹے علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیٹے علامہ عبد الحق خیر آبادی، انہوں نے کافیہ کی مشہور شرح تسہیل الکافیہ تصنیف فرمائی، اور علم نحو میں یہ ان کی خدمات ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ 14ویں صدی ہجری میں مجدد اعظم امام الائمہ علامہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمہ نے دوران تعلیم ہدایت النحو کی عربی شرح تصنیف فرمائی، اور اس کے علاوہ تبلیغ الکلام الی درجۃ الکمال فی تحقیق اصالۃ المصدر والافعال، یہ ایک انتہائی محققانہ نحوی تصنیف فرمائی اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت کی 14ویں صدی ہجری میں علم نحو پر یہ خدمات ہیں، اور بھی آپ نے دیگر کتاب علم نحو و صرف میں
تصنیف فرمائی۔ علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلفاء نے بھی اس صدی میں کافی علم نحو کی خدمات انجام دی۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ علامہ ظفر الدین بہاری نے علم نحو پر متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اسی 14ویں صدی کے اندر علماء نحو میں جو مقام علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی کو حاصل ہے وہ بہت کم علماء کو حاصل ہے۔ علم نحو میں بہت زیادہ ماہر ہونے کی وجہ سے علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی کو دور آخر کا امام النحو کہا جانے لگا، اور آج اس دور میں علم نحو کے امام النحو آپ کو کہا جاتا ہے۔ علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی نے درسی کتابوں کی ایسی محققانہ شروح تصنیف فرمائی ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد متقدمین نحات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کافیہ کی شرح بشیر الناجیہ لکھی، نحمیر کی شرح البشیر لکھی، اور شرح مئت عامل کی شرح البشیر الکامل لکھی۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو طلباء ہو یا پھر علماء ہو تمام میں یکساں مقبول ہیں۔ یہ 14ویں صدی ہجری میں علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی کی خدمات ہے۔ ہمیں 14ویں صدی ہجری میں ایک ذات اور نظر آتی ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہے علم نحو پر، وہ ذات بحر العلوم علامہ مفتی سید افضل حسین مونگری۔ علم نحو کی نمایاں خدمات انجام دی ہے حضرت نے، اور علم نحو پر بہترین کتابیں تصنیف فرمائی۔ کتاب نہیں، کتابیں حضرت نے علم نحو پر تصنیف فرمائی۔ آپ نے بدایت النحو لکھی، دراست النحو لکھی، وقایت النحو لکھی جو ہدایت النحو کی شرح ہے، البیان السامی فی شرح دیباجۃ الجامی لکھی جو کہ علم نحو میں ہے، التوضیح المقبول فی الحاصل والمحصول لکھی، الجواہر الصافیہ من فوائد الکافیہ جو کافیہ کی نہایت ہی جامع شرح ہے، اور پھر ترجمہ عبد الرسول شرح مئت عامل منظوم، یہ آپ نے تصنیف فرمائی۔ یہ تمام آپ کی کتاب علم نحو پر مشتمل ہے، اور علم نحو پر آپ کی نمایاں خدمات ہیں، اور یہ آپ کی ایسی تصانیف ہے جو آپ کی بے پایہ نحوی مہارت کا بین ثبوت ہے، اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ بھی اپنے وقت کے امام النحو تھے۔ تو محترم عزیز طلباء، یہ چند باتیں ہوئی علم نحو میں ہندوستانی علماء نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر جن علماء نے خدمات انجام دی ہے میں نے ان کے اسماء آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ 15ویں صدی ہجری جو ابھی جاری ہے، اس 15ویں صدی ہجری میں بھی اب تک بہت سارے علماء نے علم نحو پر کام کیا۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے نحمیر پر حاشیہ تحریر کیا جو مدارس میں بے انتہا مقبول ہے۔ علامہ نفیس احمد مصباحی استاد جامعہ اشرفیہ نے کافیۃ النحو عربی زبان میں تصنیف فرمائی جو اکثر مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے۔ دعوت اسلامی اس سلسلے میں اس صدی میں زیادہ تر خدمات انجام دے رہی ہے۔ ان کے علاوہ بھی علماء کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے علماء نے خدمات انجام دی۔ شمس العارفین علامہ مفتی شبیر احمد پور نبی نے شرح جامی کی شرح نوادر النعیمی تصنیف کی، اور پھر آپ نے مختار النحو کے نام سے ہدایت النحو کی شرح بھی لکھی ہے۔ علامہ لیاقت خاں رضوی نے ہدایت النحو کی شرح پر کام کیا۔ اسی صدی میں علامہ حنیف خاں رضوی بریلوی صدر المدرسین جامعہ نوریہ باقر گنج، انہوں نے جامع الغموض کی شرح پر کام کیا اور اس کو فارسی سے
اردو زبان میں منتقل کیا، اور اس کے سوا واحد و جمع اور نحوی پہلیہ ان کی معتبر کتابیں ہیں۔ ان تمام علماء کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑے علماء سب مل کر اس صدی میں کافی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔